باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الشکر زیادتن، شکر کرنا نعمتوں کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ الشکر زیادتن، شکر کرنا نعمتوں کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ کی دوسری فصل جو زکوٰۃ تجارت کے بارے میں ہے اس میں چل رہی تھی، اور پھر آخر میں ہم نے یہ کہا تھا احکام زکوٰۃ واجب شروع کر دیے تھے اسی کے ذیل میں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو وقت وجوب سے دیر کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیر کرے گا تو ضامن ہے، یہ پچھلی بحث تھی۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنی ہے۔ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ إِلَّا قَرْضًا۔ بیان یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کو وقت وجوب سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ قرض دے دیں اور بعد میں وہ بندہ اگر زکوٰۃ لینے والی صفت پر باقی ہے، یعنی فقیر ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور اب بھی وہ ہے، تو وہ جو پہلے قرض دیا تھا نا اس کو اب کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ میں حساب کر سکتے ہیں۔ بات میری پہنچی؟ کیا عرض کر رہا ہوں آج کے مسئلے میں کہ زکوٰۃ کو واجب ہونے سے پہلے، وقت وجوب سے پہلے مقدم کرنا اور کسی کو دینا جائز نہیں ہے، مگر ایک صورت ہے، رائے حل یہ ہے کہ آپ کسی کو بطور قرض دے دیں، پہلے قرضہ دے دیں اگر اس کو ضرورت ہے، اور آپ کی زکوٰۃ دینے کا وقت ابھی نہیں آیا اور اس کو بھی فرض کریں ضرورت ہے، آپ کے پاس آتا ہے، تو پہلے آپ اس کو قرض دے دیں، کہیں کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں، بعد میں جب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور دینے کا ٹائم آ جائے تو اب وہ بندہ دیکھو جس نے آپ سے نا قرض لیا تھا، اب اگر وہ اپنی صفت پر باقی ہے، یعنی فقیر ہے، زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، تو وہ جو قرضہ اس کو پہلے دیا ہے نا وہ اب زکوٰۃ کے طور پر حساب کر سکتے ہو، زکوٰۃ کے طور پر حساب کر سکتے ہو۔ دوبارہ سنو، زکوٰۃ کو اس کے واجب ہونے کے وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، مگر جناب ایک صورت ہے، اگر اس شخص کو بطور قرضہ ہم پہلے دے دیں، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے اس کو قرض دیا ہے، اور جب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آئے اور وہ بندے کے اندر وہ صفت ہو زکوٰۃ لینے والی یعنی فقیر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ جو قرضہ دیا تھا اس کو زکوٰۃ کے طور پر منہا کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے میرے آقا جان کہ جس شہر کی زکوٰۃ ہے اسی شہر میں نا تقسیم ہونی چاہیے، ایک شہر کی زکوٰۃ کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہاں اس شہر میں مستحق ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے، تو پھر اس شہر کی زکوٰۃ کسی دوسرے شہر میں نا منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں، کسی شہر کی زکوٰۃ کو آپ اٹھا کر دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتے، اسی شہر کی زکوٰۃ اسی شہر کے جو مستحق ہیں ان کو دینی چاہیے، مگر یہ کہ جی اس شہر میں اچھا جی اگر کوئی مستحق ہی نہیں ہے پھر کیا کریں، پھر اس زکوٰۃ کو دوسرے شہر میں لے جانے کی اجازت ہے، البتہ پھر بھی یعنی جو پہلے شہر آتا ہے وہ مقدم ہے، اس سے پھر جو اس کے بعد والا شہر ہے وہ مقدم ہے، پھر اس کے بعد والا،
یہ نہیں ہے کہ مثلاً فرض کریں ہم چنیوٹ میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، تو چنیوٹ سے جو ہے نا درمیان میں جتنے بھی شہر آتے جائیں چھوڑ کے سارے جناب کراچی پہنچ جائیں کراچی پہنچ جائیں، درمیان میں شہر کوئی نہیں آتے، ان کو چھوڑ کے کراچی پہنچ جائیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہاں بھی ایک شہر کی زکوٰۃ کو دوسرے شہر میں لے جانے کی اجازت ہے، یعنی جب مستحق شہر میں نہیں ہے اور لے جانے کی اجازت ہے تو پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شہر کے بعد والا شہر کون سا ہے، اگر اس میں بھی کوئی مستحق نہیں تو اس کے بعد کون سا ہے، اگر اس میں کوئی نہیں تو اس کے بعد کون سا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے جناب لے کر دور پہنچ جائیں، درمیان میں شہر آتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اچھا، اگر کوئی بندہ شہر کی جو زکوٰۃ ہے وہ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مستحق بھی ہیں نہ کہ مستحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مستحقوں کے ہوتے ہوئے شہر میں زکوٰۃ اٹھا کر وہ لے جاتا ہے کسی دوسرے شہر میں اور ہو جاتی ہے رستے میں تلف ہو جاتی ہے، تو یہ بندہ ضامن ہے زکوٰۃ کا، یہ بندہ ضامن ہے۔ اپنے شہر میں مستحق تھے لیکن ان کو نہیں دی، زکوٰۃ اٹھا کر دوسرے شہر میں جا رہا تھا، درمیان میں ڈاکو چور پڑ گئے، زکوٰۃ تلف ہو گئی، تو یہ بندہ ضامن ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر مستحق ہی کوئی نہیں تھا، ساتھ یہ رکھو، اگر شہر میں مستحق ہی نہیں تھا اور یہ لے کر جا رہا تھا، رستے میں تلف ہو جاتی ہے تو یہ ضامن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اچھا، جس بندے نے اپنے شہر میں زکوٰۃ نہیں دی، لے کر جا رہا تھا، تو یہ بتاؤ کہ گناہ گار کے اعتبار سے کیا ہے، گناہ گار ہے یا گناہ گار نہیں ہے؟ جو بندہ اپنے شہر میں زکوٰۃ نہ دے، مستحق بھی ہو اور اٹھا کر دوسرے شہر میں لے جائے، تو گناہ گار ہے یا نہیں؟ دو قول ہیں، ایک قول کہتا ہے گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، گناہ گار نہیں ہے، اجود قول بھی یہی ہے کیونکہ ایک روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اگلی بات آگا جان، اگر کوئی بندہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جی زکوٰۃ جا کے دیتا ہے تو جی اس کا ایک مسئلہ تو ہمیں بتا دو مولانا صاحب، شرعی حکم کیا ہے؟ فرض کریں طلب ملب بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ٹھاک پہنچ گئی دوسرے شہر میں، ٹھیک ہے، اپنے شہر کو چھوڑ کر بندہ دوسرے شہر میں دیتا ہے اگر، ٹھیک ہے، تو کیا اگر دوسرے شہر میں لے جائے ٹھیک ٹھاک پہنچ جاتی ہے زکوٰۃ، تو وہ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ یہاں لوما میں تو فرما رہے ہیں کہ جی مجزی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ مجزی نہ ہو، احتمال ہے کیونکہ نہیں آئی ہے، اور نہیں در عبادت موجب بطلان ہے، اور زکوٰۃ عبادات میں سے ہے۔ حکم یہ تھا کہ اپنے شہر والوں کو دینی، اگر یہ دوسرے شہر میں دے رہا ہے تو مجزی نہ ہو، ایک احتمال یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، اب توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ ولا یقدم علی وقت الوجوب علی اشہر القولین، زکوٰۃ کو وقت وجوب سے مقدم کرنا اور پہلے دینا جائز نہیں ہے۔ لا یقدم، زکوٰۃ کو مقدم نہیں کیا جائے گا، علی وقت الوجوب، وقت وجوب سے پہلے مقدم نہیں کیا جائے گا، علی اشہر القولین، دو قولوں میں سے مشہور ترین قول کی بنا پر۔ دو قولوں میں مشہور ترین قول کیوں کہا ہے جی؟ کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وقت وجوب سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے نہیں دے سکتے، الا قرضاً، مگر قرض دے دیں اس کو، فتحتسب بالنیت عند الوجوب، پھر حساب کر لیں، نیت کر لیں، عند الوجوب، جب زکوٰۃ واجب ہو جائے، بشرط بقاء القابض علی الصفت، شرط یہ ہے کہ وہ قابض باقی ہو
الصفت الموجبت للاستحقاق، صفت جو موجب استحقاق زکوٰۃ ہے اس پر وہ باقی ہو تو پھر نیت کر لیں گے للاستحقاق، استحقاق کی صورت میں. فلو خرج عنہا ولو باستغنائہ بنمائہا لا باصلہما ولا بہما اخرجت علی غیرہ. توجہ، فلو خرج عنہا، اگر قابض عنہا اس صفت سے خارج ہو جائے. کون سی صفت؟ جو زکوٰۃ لینے کا موجب ہے، یعنی فقیر ہونا. فقیر ہونے والی صفت سے اگر لو خرجا، وہ قابض خارج ہو جائے، عنہا اس صفت سے، ولو باستغنائہ، اگرچہ وہ قابض غنی ہوا ہو، بنمائہا، زکوٰۃ کے نما سے، زکوٰۃ کے فائدے سے ہی اگر وہ غنی ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر زکوٰۃ اس سے واپس لے لیں گے. لا باصلہما، ٹھیک ہے، میں ہما پڑھ جاتا ہوں، ہاں ہے، لا باصلہا، نہ اصل زکوٰۃ سے وہ غنی ہوا ہو، ولا بہما، اور نہ ہی اصل اور نما دونوں سے وہ غنی ہوا ہو. اس سے ہو تو زکوٰۃ واپس نہیں لیں گے، بلکہ وہ صرف اس کے نما سے غنی ہوا ہے تو اس سے لے کر پھر کسی دوسرے کو دے دیں گے. سنو دوبارہ، فلو خرج عنہا، اگر وہ قابض خارج ہو جائے، عنہا اس صفت استحقاق سے، ولو باستغنائہ بنمائہا، اگرچہ وہ قابض غنی ہوا ہو، بنمائہا، زکوٰۃ کے نمو سے، زکوٰۃ کے فائدے سے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے اگر وہ خارج ہوا ہے تو؟ یہ لو کا جواب ہے. اخرجت علی غیرہ، تو وہ زکوٰۃ کو خارج کیا جائے گا، علی غیرہ، غیر قابض پر. اخرجت علی غیرہ، تو زکوٰۃ کو غیر قابض کے لیے کیا ہے؟ خارج کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے لے لیں گے اور پھر کسی اور کو دے دیں گے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ لا باصلہا، اصل زکوٰۃ سے وہ غنی نہیں ہوا جو آپ نے دی ہے، ولا بہما، اور اصل اور نما دونوں سے ہی وہ غنی نہیں ہوا. لا باصلہا ولا بہما، یہ درمیان میں اس سے وہ نہیں ہوا، صرف نما سے غنی ہوا ہے، تو پھر اخرجت علی غیرہ، غیر قابض کو وہ زکوٰۃ دی جائے گی. کیا کہہ رہا ہوں؟ فلو خرج عنہا، اگر قابض خارج ہو جائے، عنہا اس صفت سے، وہ صفت جو فقیر ہونے والی ہے اور زکوٰۃ کا موجب ہے، اس سے وہ خارج ہو گیا ہے، یعنی فقیر نہیں رہا. ولو باستغنائہ بنمایا، اگرچہ وہ قابض غنی ہوا ہے، بنمایا، زکوٰۃ کے نمو و فائدے سے ہی اگرچہ وہ غنی ہوا ہے لیکن ہو خارج ہے، ٹھیک ہے. لا باصلہا، اصل زکوٰۃ سے غنی نہ ہوا ہو، ولا بہما، اور اصل اور نما دونوں سے ہی غنی نہ ہوا ہو، تو کیا ہوگا؟ اخرجت، جواب لو، اخرجت علی غیرہ، تو وہ جو زکوٰۃ ہے اس کو غیر قابض کے لیے کیا کیا جائے گا؟ خارج کیا جائے گا. ولا یجوز نقلها عن بلد المال الا مع ایواز المستحق. بچے توجہ فرماؤ، لا یجوز نقلها، زکوٰۃ کو نقل کرنا، عن بلد المال، بلد مال یعنی جس شہر کی وہ زکوٰۃ ہے، بلد مال سے زکوٰۃ کو نقل کرنا جائز نہیں ہے. الا مع ایواز المستحق، مگر جب مستحق مفقود ہو، مستحق نہ ہو، فی ہے اس بلد میں. اچھا، جب مستحق نہیں ہے تو پھر جی فیجوز اخراجھا الی غیرہ، تو پس جائز ہے اخراجھا، زکوٰۃ کا خارج کرنا، الی غیرہ، غیر بلد، تو پس زکوٰۃ کا غیر بلد کی طرف خارج کرنا جائز ہے. مقدما للاقرب الیہ، فالاقرب، مقدم کریں گے اقرب کو الیہ، جو بلد مال کے قریب ہیں، فالاقرب، پس اس کے بعد پھر جو قریب ہے اس کو. الا
این یختص الابعد بالامن، مگر یہ کہ وہ دور والا شہر جو ہے وہ امن کے ساتھ کیا ہو، مختص ہو، یعنی قریب والا شہر ہے اس میں نا زکوٰۃ کے لوٹنے جانے کا خطرہ ہے، اور اس سے جو اگلا شہر ہے دور والا، ٹھیک ہے نا، اس میں امن ہے، تو ہم قریب والے کو پھر نہ دیں، پھر دور والے کی طرف لے کر چلے جائیں۔ الا یختص الابد بالامن، مگر یہ کہ ابد جو ہے وہ امن کے ساتھ کیا ہے، مختص ہے، تو پھر دور والے کی طرف لے جائیں۔ وَأُجْرَةُ النَّقْلِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَالِكِ، نقل کی جو اجرت ہے حِينَئِذٍ، اس وقت کی جب ہم نے نقل کی دوسرے شہر میں اجازت دی ہے، اس وقت نقل کی اجرت علی المالک، مالک پر ہے۔ فَيَضْمَنُ لَوْ نَقَلَ إِلَى غَيْرِ الْبَلَدِ لَا مَعَهُ، ضامن ہے لو نقلہا، اگر وہ زکوٰۃ کو نقل کرتا ہے، الی غیر البلد، اگر وہ بلد مال سے غیر بلد کی طرف زکوٰۃ کو نقل کرتا ہے، یضمن، ضامن ہے، البتہ کب، لا معہ، یعنی اے لا مع الایواز، یعنی ایواز المستحق، مستحق کے، ٹھیک ہے، مستحق کے نہ ہونے کی صورت میں نہیں، لا معہ یعنی لا مع ایواز المستحق، مستحق کے موجود نہ ہونے کی صورت میں نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر مستحق نہیں ہے اور لے جا رہا ہے، تلف ہو جاتی ہے، تو ضامن نہیں ہے۔ یضمن، ضامن ہے، لو نقل الی غیر البلد، اگر وہ نقل کرتا ہے غیر بلد کی طرف، ضامن ہے کب، لمع، یعنی لمع الایواز المستحق، مستحق کے مفقود ہونے کی صورت میں نہیں، یعنی مستحق نہیں ہے تو پھر ضامن نہیں۔ اگلی بات آ گئی جی گناہ کے بارے میں، گناہ گار ہے یا نہیں۔ آپ نے شہر کوڈ آگے لے جاتا ہے دوسرے شہر میں، تو گناہ کے بارے میں کیا حکم ہے، گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ توجہ، وفی الاسم قولان، گناہ کے بارے میں دو قول ہیں، اجودہما وہو خیرۃ الدروس العدم، گناہ کے بارے میں دو قول ہیں، اجودہما، ان دو قولوں میں سے جو اجود قول ہے، وہو خیرۃ الدروس، اور جس قول کو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے وہ کیا ہے، العدم، العدم ہے، یعنی گناہ گار نہیں ہے۔ دلیل، لصحیحۃ ہشام عن الصادق علیہ السلام، کیونکہ صحیح ہے ہشام امام صادق علیہ السلام سے ہے، وَيُجْزِي لَوْ نَقَلَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا فِي غَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مع احتمال العدم لنہی علی القول بہ، وَيُجْزِي، مجزی ہے، لو نقلہا، اگر وہ زکوٰۃ کو نقل کرے، او اخراجہا، یا وہ زکوٰۃ کو خارج کرے، زکوٰۃ کو نقل کرے، او اخراجہ، زکوٰۃ کو خارج کرے، فی غیر ہی، غیر بلد میں، علی القولین، دونوں قولوں کی بنا پر، دو علی القولین سے کیا مراد ہے، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، گناہ ہو یا نہ ہو، علی القولین کا مطلب ہے چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، دونوں قولوں کی بنا پر، یجزی، مجزی ہے، لو نقلہا او اخرجہا، اگر وہ زکوٰۃ کو نقل کرتا ہے اور اس زکوٰۃ کو خارج کرتا ہے غیر بلد میں، علی القولین بتایا ہے، اسم ہو یا نہ ہو، گناہ ہو یا نہ ہو۔ اچھا، ما احتمال العدم، جبکہ ایک احتمال ہے عدم اجزا ہے، کہ اگر یہ زکوٰۃ اپنے شہر کو چھوڑ کر اگلے میں لے گیا ہے تو یہ زکوٰۃ مجزی ہی نہیں ہے، مع احتمال العدم، احتمال عدم اجزا ہے، کیوں، لنہی علی القول بہ، کیونکہ نہیں آئی ہے علی القول بہ، قول نہیں کی بنا پر، کیونکہ نہیں ہے، نہیں ہے کہ بھائی اپنے شہر والوں کو ہی زکوٰۃ دینی تھی، ٹھیک ہے، دوسرے شہر میں نہیں لی جانی تھی تو یہ لے گیا، تو لہٰذا یہ اجزا نہیں ہے، مجزی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، اصول میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں جو عبادات پہ آتی ہے وہ موجب بطلان ہے، نہیں در معاملات نہیں،
اور زکوٰۃ کو عبادات میں سے شمار کرتے ہیں کیونکہ نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے ما احتمال العدم، احتمال عدم اجزا بھی ہے، لنہی علی القول بہ، چونکہ نہیں ہے علی القول بہ، نہیں کے قول کی بنا پر. آگے جناب علی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں واجب زکوٰۃ کو نقل کرنے کے بارے میں، تو یہ واجب زکوٰۃ کا نقل کرنا کیسے محقق ہوتا ہے؟ توجہ کرو، یہ ہم کو کب کہا جائے کہ یہ واجب زکوٰۃ کو لے کر جا رہے ہیں؟ واجب زکوٰۃ کا نقل کرنا کیسے محقق ہوتا ہے؟ سوال جواب، واجب زکوٰۃ کا نقل کرنا صادق آتا ہے اگر ہم زکوٰۃ کو نقل کرنے سے پہلے نیت زکوٰۃ سے اس کو جدا کر لیں. ٹھیک ہے نا، 8-10 بوریاں جتنیاں بھی بنتی ہیں اس کو ہم نے اپنی گندم سے جدا کر کے الگ کر لیا کہ یہ جناب زکوٰۃ کی ہیں، اوپر لکھ بھی دیں، فرض کریں اوپر بوریوں کہ یہ زکوٰۃ کی ہے، الگ طور پر جدا کر کے اور پھر وہ زکوٰۃ لے کر جائیں، تو یہ صادق آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کو اس نے منتقل کر کے یہ جا رہا تھا. یعنی زکوٰۃ کی نیت کر کے جدا کر کے پھر اگر لے جاتے ہیں تو یہ نقل صدق کرتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کو نقل کر کے جا رہا تھا. اگر ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ کرے یعنی وہ زکوٰۃ جدا نہ کرے، اکٹھا مال 100 من جس میں زکوٰۃ بھی ہے، 100 من 200 من فرض ہے آپ کا جو بھی کرو، زکوٰۃ بھی انہی کے اندر ہے، یہ مال اس شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جا رہا ہے، زکوٰۃ کو جدا نہیں کیا ہے، اور زکوٰۃ رستے میں کچھ مال تلف ہو جاتا ہے، تو یہ جو تلف ہوا ہے یہ اس کا اپنا مال ہوگا، زکوٰۃ میں سے کچھ بھی ختم نہیں ہوگا. بغیر جدا کیے ہوئے زکوٰۃ اگر لے کر جا رہا تھا، رستے میں کچھ تلف ہو جائے تو ایسے سمجھے کہ اس کا اپنا مال تلف ہوا ہے، اگرچہ شہر میں مستحق نہیں بھی تھا پھر بھی اس کا اپنا مال تلف ہوا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا نقل کرنا جدا کی صورت میں کیا ہے؟ محقق ہوتا ہے. ایک بات یہ کرنی ہے آپ کے لیے. پھر یہ کہ اگر مستحق ہے ہی نہیں، شہر میں مستحق شہر میں نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا جدا کرنے کی اجازت ہے، قطعاً جائز ہے. اگر اپنے شہر میں مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ کو جدا کرنے کا حکم ہے، کر سکتے ہیں، قطعاً جائز ہے. لیکن اگر شہر میں مستحق کیا ہے جی؟ مستحق معدوم نہیں ہے، بلکہ شہر میں مستحق ہیں، شہر میں اپنے مستحق ہیں، اور پھر ہم نیت زکوٰۃ کر کے زکوٰۃ کی جو گندم ہے اس کو جدا کر کے رکھتے ہیں، مستحقین کو نہیں دیکھتے. اگر مستحق ہیں، ٹھیک ہے، مستحق ہیں تو جدا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں پھر کیا ہے جان؟ اشکال ہے. مستحقوں کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ جدا کر کے رکھنا اور ان کو تک نہ پہنچانا، اس میں کیا ہے؟ اشکال ہے. توجہ کرو. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ نَقْلُ الْوَاجِبِ مَعَ عَزْلِهِ قَبْلَهُ بِالنِّيَّةِ. انما يتحقق نقل الواجب، نقل واجب زکوٰۃ محقق ہوتی ہے کب؟ مع عزلہ قبلہ، مع عزلہ جب وہ واجب کو جدا کرے، واجب زکوٰۃ کو، قبلہ قبل النقل بالنیت، نیت سے جدا کرے، نیت کرے زکوٰۃ کی، جدا کرے. وَإِلَّا اگر جدا نہ کرے زکوٰۃ کو، ٹھیک، فَالذَّاهِبُ مِن مَالِهِ تو وہ تلف ہونے والا مال من مَالِهِ اس کا اپنا مال سے ہے جو تلف ہوا ہے. کیوں؟ لِعَدَمِ تَعْیِینِهِ کیونکہ واجب زکوٰۃ جو ہے وہ معین نہیں ہوئی ہے. وَإِنْ عَدُمَ الْمُسْتَحِقُ اگرچہ مستحق نہ بھی ہو، اگرچہ مستحق نہ بھی ہو.
ثم ان کان المستحق معدوما فی الولد جاز العزل قطعا، پھر اگر مستحق معدوم ہے شہر میں تو عزل کرنا زکوٰۃ کا، جدا کرنا قطعاً جائز ہے۔ وَإِلَّا، الا توجہ کرو، اگر مستحق کیا ہے آگا جان، وہ تو تھا نا معدوم، اگر مستحق موجود ہے پھر جدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وَإِلَّا، اگر مستحق موجود ہے، فَفِيهِ نَظَرٌ، تو اس میں پھر کیا ہے، جدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اشکال ہے، توجہ کرو، اشکال ہے، کیوں؟ من ان الدین لا یتعین بدون قبض مالک یوم فی حکم مال امکان، کیونکہ دین معین نہیں ہوتا ہے مالک کے قبض کیے بغیر، او ما فی حکم ہی، یا جو مالک کے حکم میں ہے یعنی وکیل، مال امکان، امکان کی صورت میں۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، اور دین کے لیے یہ چاہیے کہ جس کا قرضہ دینا ہے نا وہ مالک اس کو قبض کر لے یا مالک کا وکیل قبض کر لے، پھر یہ ہے کہ گویا کہ ہم نے اس کا قرضہ اس کو ادا کیا ہے۔ اگر میں نے کسی کے 1,00,000 روپیہ دینا ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دوں تو کیا اس مالک تک پہنچ جائیں گے؟ اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں، قرضہ دینا ہے تو اس کے ہاتھ تک پہنچانا چاہیے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ دین ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جدا کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے کہ ٹھیک نہیں ہے جدا کرنا۔ بین ان الدین لا یتعین بدون القبض مالک یوم فی حکم، یہ دین معین نہیں ہوتا مالک کے قبض کیے بغیر، او ما فی حکم ہی، یا جو مالک کے حکم میں ہے یعنی وکیل، مال امکان، امکان کی صورت میں۔ واستقرب فی الدروس صحت العدل بالنیت مطلقاً، واستقرب فی الدروس، دروس میں مصنف نے قریب کیا ہے کس کو؟ صحت العدل بالنیت، عزل جدا کرنا صحیح ہے نیت کے ساتھ، نیت زکوٰۃ کے ساتھ جدا کرنا صحیح ہے مطلقاً، چاہے فقیر ہوں شہر میں یا نہ ہوں، جدا زکوٰۃ کر سکتے ہیں مطلقاً، فقیر ہوں یا نہ ہوں۔ وعلیہ تبتنی المسئلہ ہونا، اور اسی پر، اسی صحت عدل بالنیت مطلقاً والے قول پر تبتنی المسئلہ ہونا، یہاں مسئلہ مبتنی ہے، وعلیہ، اسی پر، جو مصنف نے کہا استقرب فی الدروس صحت العدل بالنیت مطلقاً، اسی مطلق والے قول پر تبتنی المسئلہ تو ہونا، یہاں بھی مسئلہ اسی پر مبتنی ہے۔ یعنی کیا؟ اگر ہم نے کہا عزل کرنا ٹھیک ہے، عزل کرنا زکوٰۃ کو جدا کرنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نقل کر کے جا رہا تھا اور رستے میں تلف ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ ضامن ہوگا، ضامن ہوگا، اسی پر مسئلہ مبتنی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہا کہ عزل کرنا اس کا ٹھیک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے، تو پھر مال اگر اکٹھا لے کر جا رہا ہے اور وہ تلف ہو جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، تو اس کا اپنا مال تلف ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ واستقرب فی الدروس صحت العدل بنیت مطلقاً، مصنف نے دروس میں زکوٰۃ کے جدا کرنے کو صحیح کہا ہے نیت کے ساتھ مطلقاً، چاہے فقیر ہوں یا نہیں۔ وعلیہ تبتنی المسئلہ تو ہونا، یہاں بھی مسئلہ اسی بات پر مبتنی ہے، یعنی ہم ادھر جواز کے قائل ہو جائیں جدا کرنے کے اور وہ لے جائے اور وہ تلف ہو جاتی ہے، شہر میں مستحق تھے، لے جا رہا تھا، ضامن ہے۔ وَأَمَّا نقل قدر الحق بدون نیہ، اما مقدار حق کو نقل کرنا بغیر نیت زکوٰۃ کے، فَهُوَ كَنَقْلِ شَيْءٍ مِّن مَالِهِ، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک چیز کو نقل کیا ہے، من مالہ، ایسے ہے جیسا کہ اس نے اپنے مال سے وہ چیز نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ فلا شبہ فی جواز مطلقاً، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جواز نقل میں کوئی شبہ نہیں ہے مطلقاً، مستحق ہو شہر میں یا مستحق نہ ہو، کیونکہ یہ بندہ اپنا مال لے کر جا رہا ہے، اس کو اجازت ہے نا
اپنا مال دوسرے شہر میں جہاں بھی لے جانا چاہے لے کر جا رہا ہے، یہ زکوٰۃ تھوڑی لے کر جا رہا ہے، یہ تو اپنا مال لے کر جا رہا ہے، تو کوئی شبہ نہیں ہے نقل کے جواز میں مطلقاً مستحق ہو یا نہ ہو، یہاں تک جب دوسرے شہر میں لے کر چلا گیا اپنا مال، گندم لے کر چلا گیا مثلا۔ اب فَإِذَا صَارَ فِي بَلَدٍ آخر، جب یہ دوسرے شہر میں پہنچ جائے سارا، اب یہاں یہ ہے، اب کیونکہ اب یہ آ گیا ہے جی اس دوسرے شہر میں، یہاں کیا یہ بندہ زکوٰۃ کو نکال کے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اب نہیں دے سکتا، یہ زکوٰۃ تو لے کر نہیں آیا نا، یہ تو اپنا مال لے کر آیا ہے دوسرے شہر میں، اب اس شہر میں زکوٰۃ کو نکالنا چاہے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ایک قول یہ کہتا ہے کہ جناب یہ زکوٰۃ تھوڑی لے کر آیا ہے، یہ تو اپنا مال لے کر آیا ہے، یہاں نقل زکوٰۃ صدقی نہیں کر رہا، اس نے نقل زکوٰۃ نہیں کی، اپنا مال لے کر آیا ہے، اب یہاں زکوٰۃ نکالنا چاہے تو نکال دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک قول ہے اور ہے، وہ کہتا ہے حکمت تھی، حکمت شہر کے مستحقین استفادہ کریں، شہر کے مستحقین کو فائدہ پہنچانا تھا، حکمت کا تقاضا یہ تھا، اب یہ ادھر آ کر دینا چاہتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دو باتیں ہو جائیں گی۔ دوبارہ اما نقل و قدر الحق کے بدون نیہ، اما مقدار حق کو نقل کرنا بدون نیہ، بغیر نیت کے، فہو کنقل شیء من مالی، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مال کو نقل کیا ہے، فلا شبہۃ فی جواز مطلقاً، کوئی شبہ نہیں ہے نقل کے جواز میں مطلقاً مستحق ہو یا نہ ہو۔ فإذا صار فی بلد آخر، جب یہ دوسرے شہر میں چلا جائے، ففی جواز احتسابہ علی مستحقہ مع وجودہم فی بلدہ علی القول بالمن، تو ففی جواز میں احتساب ہی، وہ مقدار حق جو زکوٰۃ ہے اس کا حساب کرنا، علی مستحق کی ہے، جو مستحق ہے اس پر حساب کرنا، مع وجودہم فی بلدہ، جبکہ مستحق موجود ہیں، مستحق موجود تھے اپنے شہر میں، علی القول بالمن، قول بالمن کی بنا پر کہ نہیں دینی تھی دوسروں کو جب اپنے شہر میں تھے۔ نظرون، اشکال ہے، آگاہ توجہ فرما رہے ہو؟ ففی جواز احتساب علی مستحق ما وجود فی بلد علی القول بالمن نظرون، ففی جواز احتساب قدر حق کا حساب کرنا مستحق پر جبکہ مستحق موجود تھے اپنے شہر میں بھی قول بالمن کی بنا پر، نظرون، اشکال ہے۔ یہ من پہلی جو ہے نا، من عدم صدق، یہ دلیل ہے کہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، حساب کر سکتا ہے، من عدم صدق نقل الموجب للتغریر، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، نقل کرنا صدق نہیں کرتا ہے، وہ نقل جو موجب غرر اور ضرر ہے مال کے لیے، کہ مال کے ضرر کا موجب بنتا ہے کہ بھائی اگر تلف ہو جائے تو، ٹھیک ہے، یہ تو اپنا مال لے کر آیا اور تلف بھی ہوتی تو اس کا اپنا مال جاتا، لہذا اب کر سکتا ہے۔ توجہ، یہ من کس کی دلیل ہے؟ جواز احتساب، یعنی حساب کر سکتا ہے زکوٰۃ کا، من عدم صدق نقل الموجب للتغریر بالمال، صدق نقل زکوٰۃ جو موجب ضرر ہے مال کے لیے وہ صدق نہیں کر رہا یہاں، کیونکہ یہ زکوٰۃ تھوڑی لے کر آیا تھا، یہ اپنا مال لایا تھا۔ دوسری دلیل، یہ دلیل وجواز کون الحکمت نفع المستحقین بالبلد، یہ دلیل ہے کہ عدم، ٹھیک ہے یا نہیں، عدم صدق نقل کی دلیل ہے، یہ دلیل کس کی آگا جان؟ اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، من عدم صدق نقل، ٹھیک ہے، اور یہ مطلب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اس عدم صدق نقل پر عطف ہے، یہ یعنی من جواز کون الحکمت نفع المستحقین بالبلد، اور دوسری ہم یہ کہیں کہ حکمت یہ ہے کہ شہر کے مستحقین نفع اٹھائیں، ٹھیک ہے، اب یہ دوسرے شہر میں دے رہا ہے لہذا جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے جواز کون الحکمت والی کس کی؟ کہ اس کا دوسرے شہر میں جا کر زکوٰۃ دینا اگرچہ اپنے مال کے اندر ہی لے کر گیا ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ من جواز کون الحکمت نفع المستحقین بالبلد، کیونکہ حکمت نفع مستحقین ہونا تھی شہر والے، اور اسی بات پر
اسی بات پر متفرع ہو رہا ہے۔ اگر یہ دوسرے شہر میں قیمت دینا چاہے زکوٰۃ کی یا اسی زکوٰۃ کا مثل دینا چاہے دوسرے شہر میں تو اسی مسئلے پر وہ مبتنی ہے۔ یعنی کہ آپ کہیں گے کیا، اگر ہم کہیں کہ یہ دوسرے شہر میں نقل زکوٰۃ صدق نہیں کرتا ہے اور دوسرے شہر میں یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے جو زکوٰۃ اپنے مال کے ضمن میں لے کر گیا ہے، اگر ہم قائل ہو گئے تو اگر یہ بندہ دوسرے شہر میں زکوٰۃ کی قیمت دے دے یا اس کی مثل دے دے تو دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہا اگر کہ حکمت شہر کے مستحقین کو فائدہ پہنچانا ہے تو پھر دوسرے شہر میں قیمت بھی نہیں دے سکتا، مثل بھی نہیں دے سکتا۔ اسی والے قول پر یہ بات متفرع ہو رہی ہے۔ وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا لَوْ اعْتَصَبَ الْقِيمَةَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ أَوِ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِهِ، اور علیہ اسی قول پر ٹھیک ہے متفرع ہوتا ہے اگر وہ قیمت کا حساب کرے فی غیر بلد ہی، غیر بلد میں اپنے شہر کے غیر میں، اول مثل یا مثل کا حساب کرے من غیر ہی اپنے بلد کے غیر میں۔ بات یہ آخری کلیئر ہوئی یا نہیں؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ زکوٰۃ دوسرے شہر میں دے سکتا ہے، جو اپنے مال کے اندر لے گیا تھا دوسرے شہر میں جب پہنچا ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو پھر قیمت یا مثل بھی دوسرے شہر میں دے سکتا ہے۔ اگر ہم نے کہا دوسرے شہر میں نہیں دے سکتا کیونکہ حکمت یہ ہے کہ شہر والے مستحقین اٹھائیں، تو دوسرے شہر میں قیمت اور مثل کا حساب بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی پچھلی بات پر ہے علیہ، اور اسی پر متفرع ہے ما لو اعتصب القیمہ فی غیر بلدہ او المثل من غیرہ، اگر وہ قیمت کا حساب کرے اپنے شہر کے غیر میں یا مثل کا من غیر بلدہ اپنے شہر کے غیر میں، اسی پچھلے مسئلے پر یہ فرع بھی متفرع ہوتی ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔